کویسچن تھا کہ بعض اوقات ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو والدہ آواز دے لیتی ہیں، تو کیا کریں؟ ہم تلاوت جاری رکھیں یا روک کر جواب دیں؟ دیکھیں، اگر والدہ کی ناراضگی کا اندیشہ ہے، یعنی ان کی دل آزاری ہوگی، ناراض ہوں گی، تو واجب ہے کہ قرآن کی تلاوت روک کر جواب دیں۔ بلکہ علماء نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں اور والدہ کو نہیں پتہ کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ آواز دیں اور آپ کو گمان ہو کہ اگر میں جواب نہیں دوں گا تو والدہ ہرٹ ہوں گی، تکلیف ہوگی، انہیں ذہنی اذیت ہوگی، تو نماز توڑ کر اپنی والدہ کو جواب دیں۔ اس پہ جریج عابد کا واقعہ اگر آپ کو یاد ہو، میں نے کافی پہلے بیان کیا تھا کہ وہ عبادت کرتے تھے اپنے حجرے میں علیحدہ ہٹ کر۔ پہلے دور میں جائز تھا کہ آبادی سے ہٹ کر حجرے بنا کر اور وہاں عبادت کی جائے، تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، والدہ نے آ کے آواز دی، تو جریج نے سوچا، اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، اللہ تعالیٰ میں تیری بارگاہ میں ہوں، نماز پڑھوں یا والدہ کو جواب دوں؟ تو ذہن نے فتویٰ یہ دیا کہ نماز جاری رکھیں۔ نماز جاری رکھی، والدہ چلی گئیں۔ 2-3 دفعہ ایسا ہوا تو والدہ طیش میں آ گئیں اور انہوں نے ان کو بد دعا دی کہ اللہ تعالیٰ یہ اس وقت تک نہ مرے جب تک کسی فاحشہ کا منہ نہ دیکھ لے۔ اب اتنے عابد، لیکن والدہ تھیں، بہرحال بوڑھی تھیں، نکل گیا زبان سے۔ تو کچھ لوگ ان سے حسد کرتے تھے، انہوں نے ایک طوائف کو کہا کہ اس کو کسی طریقے سے گمراہ کرو۔ اس نے چیلنج قبول کیا، آ کے بہکانے کی کوشش کی، یہ نہیں مانے، متقی پرہیزگار تھے، تو اس نے گناہ کیا، اور جب بچہ پیدا ہوا تو وہ بستی میں لے جا کر کہا یہ جریج کا ہے، اس نے میرے ساتھ برا معاملہ کیا ہے۔ لوگوں نے آ کے مارا پیٹا، ان کا سارا حجرہ گرا دیا۔ تو انہوں نے کہا مجھے تھوڑی بتاؤ تو اسے کیوں مار رہے ہو؟ کہا کہ یہ وجہ ہے۔ انہوں نے کہا اچھا مجھے مہلت دو، میں وضو کر کے نماز پڑھ دوں۔ وضو کی نماز پڑھی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ نے الہام فرمایا، آپ نے بچے سے پوچھا کہ بتا تیرا باپ کون ہے؟ اس نے بتایا میرا باپ ایک چرواہا ہے۔ چھوٹے سا بچہ بول پڑا، یہ آپ کی کرامت تھی، یہ ولی تھے اس زمانے کے۔ تو پھر لوگوں نے آپ کو چومنا شروع کر دیا، بوسہ لینا، ہاتھ چومنا، اور پھر آپ کا حجرہ دوبارہ بنایا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو بیان کر کے ارشاد فرمایا کہ اگر جریج علم رکھتا تو نماز توڑ کر والدہ کو جواب دیتا۔ تو اس لیے جو بچے مجھے سن رہے ہیں، خاص طور پہ ینگسٹر، خاص طور پہ وہ بچیاں جو ماں کام کہہ دے تو تڑک کے جواب دیتی ہیں، ایسا تیز قسم کا جواب کہ ان کے ٹک ٹاک میں فرق پڑ جائے، یوٹیوب کی کلپ نہ نکل جائے، اور یا اسٹڈی کر رہے ہیں تو اس میں بھی کیسے شرعاً جائز ہے کہ آپ والدہ کو اس طریقے سے ڈانٹے ڈپٹیں اور جواب دیں۔ اس طرح بچوں کو بھی چاہیے امی سے معافی مانگیں اور آئندہ ایسا ہرگز نہ کریں۔ کویسچن کیا گیا تھا کہ اگر ناخن جو ہیں یہ زمین میں جسے کاٹتے ہیں ناخن، تو کیا ان کو زمین میں دفن کرنا ضروری ہوتا ہے؟ یہ دفن کرنا ضروری نہیں ہوتا، کہیں سائیڈ میں بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن جو خواتین ہوتی ہیں چونکہ ان کا جسم دوسروں سے چھپانے کے لیے چھپانا واجب ہوتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے بال ٹوٹ جائیں یا ناخن کاٹیں تو ان کو کہیں دفن کر دیں۔ مرد بھی کر سکتے ہیں تاکہ کہ چلو کوئی چڑے وڑے نہیں، لیکن کوئی یہ گناہ نہیں ہوتا اگر آپ ویسے بھی کچرے میں ڈال دیں یا پھینک دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن خواتین کے لیے تھوڑا سا زیادہ احتیاط کر لیں کہ نامحرم کی نظر پڑے گی تو دبا دینا افضل ہے، لیکن اگر پھینک دیں گی بھی تو گناہ گار نہیں ہوں گی، یہ ذہن میں رکھیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جائے نماز پر کیا قرآن پڑھنا شرعاً جائز ہے؟ یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بس زمین پہ نہ رکھیں قرآن، جیسے رحل وغیرہ ہوتی ہے، جائے نماز پہ نماز سے فارغ ہوئے رحل رکھ کے اس کے اوپر یا کوئی بھی اسٹینڈ وغیرہ رکھ کر آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے، ایک اپیل ہو کر کے دے سکتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک چھوٹی سی وضاحت میں مناسب سمجھتا ہوں کہ کر دوں کہ اس کا مطلب اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کو وکیل بنایا گیا تو آپ اس پیسے کو یوز کر لیں اپنے پرسنل کاموں میں اور بعد میں پھر آپ دوسرے نوٹ ان کو دے دیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ بس یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے آپ نے لیا جیب میں رکھ لیا اور جب آپ جہاں پر دینی ہے زکوٰۃ وہاں دینے لگے تو دوسرے نوٹ ہاتھ میں آ گئے اور آپ نے دے دیا، بس یہ نوٹ تبدیل ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کے پاس ہیں، آپ بازار میں، آپ نے کہا چلو ابھی خرچ کر لیتا ہوں بعد میں دے دوں گا وہاں، یہ نہیں کریں گے، کیونکہ اگر آپ نے خرچ کیا اور ہو سکتا ہے آپ کو موت آ گئی تو پتہ بھی نہیں ہے کسی کو کہ کیا ہے، اور وبال آخرت رہے گا۔ اور اس میں بعض اوقات شیطان بھی بہکا سکتا ہے کہ آدمی اچھا بعد میں دے دوں گا، بعد میں دے دوں گا، بعد میں دے دوں گا، اور جمع ہوتا جائے، خرچ کرتے جائیں اور اتنا جمع ہو جائے کہ اس کے بعد دینے کے قابل آدمی نہ رہے، اس کا خیال رکھیں۔ ایک بچی نے کویسچن کیا تھا کہ میری والدہ کی قبر پر میں 2 سال ہو گئے نہیں جا سکی ہوں، میں باقاعدہ برقع وغیرہ پہنتی ہوں، تو بعض لوگ برا کہتے ہیں مجھے کہ تم 2 سال ہو گئے والدہ کی قبر پہ نہیں گئی، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، علماء نے عورتوں کا قبرستان جانا احتیاطاً منع ہی کیا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل فتنہ فساد کا دور ہے اور زیادہ سے زیادہ آپ کے قبروں پہ جانا ایک امر مستحب ہے، لہٰذا آپ گھر سے جو مستحب کام کے لیے اپنے گھر سے نکلنا
یہ مناسب نہیں ہوتا عورت کے لیے، بہتر ہے کہ آپ گھر سے ہی ایصال ثواب کریں۔ ہاں کبھی اگر ایسا ہو کہ قبرستان کے پاس سے کسی محرم کے ساتھ آپ گزر رہی ہیں تو پھر چلیں، آپ نے قبر پہ حاضری دے دی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں کوئی گناہ کا پہلو بھی نہیں ہے۔ یہ جو عورت کے لیے قبرستان جانے پر وعیدیں ہیں، ان کی کچھ شرائط ہیں، اس کے حساب سے ہے، ورنہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اجازت دی ہے وہ مطلقاً اجازت ہے۔ سرکار نے فرمایا پہلے میں نے تمہیں قبروں کی زیارت، قبروں پہ جانے سے منع کیا تھا، اب میں تمہیں اس کی اجازت دیتا ہوں تاکہ اس زیارت سے عبرت حاصل ہوتی ہے، نصیحت حاصل ہوتی ہے، مفہوم یہ حدیث کا۔ تو اس میں مرد عورت دونوں شامل ہیں، اور لاکھوں لوگ دیکھیں شہدائے احد کے مزارات پر حاضر ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار شریف پہ حاضری ہوتی ہے، جنت البقیع کے مزارات پر۔ بعض نے کہا اس کا استثناء ہے، بہرحال ٹھیک ہے، یہ دلیل بھی مان لیتے ہیں، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عورت برقعے میں بالکل پردے کے ساتھ ہر طرح کی قیودات اور شرائط کا لحاظ کر کے جائے تو گنجائش نکلے گی، لیکن پھر بھی افضل اور اعلیٰ یہ ہے کہ اپنے گھر سے ہی کرے۔ ہاں راستے میں آ جائے جیسے میں نے عرض کیا تو پھر تھوڑی دیر کے لیے رک کر وہاں پر آپ فاتحہ وغیرہ پڑھ سکتی ہیں۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ بچپن میں نے ایک روزہ توڑ دیا تھا، اب میں بہت پریشان ہوں، اس کا کیا حل ہے؟ دیکھیں بچپن سے مراد اگر نابالغی ہے تو نابالغ پر تو روزہ فرض ہی نہیں ہوتا، اگرچہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ، تو ہمارے فقہاء نے فرمایا کہ یہ اس لیے نہیں کہ وہ نماز ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ عنقریب بچے پہ فرض ہونے والی ہے، تو روزہ بھی تو عنقریب فرض ہونے والا ہے، لہٰذا پھر فقہاء نے فرمایا بچہ 7 برس کا ہو جائے اور طاقت رکھتا ہو تو روزے کا حکم دیں، اور 10 برس کا ہو جائے اور روزے کی طاقت باقاعدہ رکھتا ہے تو باپ سختی کر کے رکھوائے۔ لیکن اس کے باوجود اگر بچہ روزہ توڑ دیتا ہے تو اس پہ کوئی کفارہ نہیں ہوتا، کیونکہ ابھی اس پہ فرض نہیں ہوا، یہ نفل ہے، تو زیادہ چاہیں تو ایک روزہ آپ قضا کے طور پر رکھ لیں، اگرچہ قضا بھی اس پہ واجب نہیں ہوتی بچے پر، لیکن کفارہ وغیرہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ مطلب مکلف نہیں تھے بچپن کے اندر، چاہیں تو ایک روزہ رکھ لیں، نہ رکھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ کسی اگر وضو سے پہلے ہم بڑے بڑے گھونٹ بھر کر پانی پی لیں تو کیا یہ وضو میں جو کلی کی اور غرغرے کی سنت ادا ہو جائے گی؟ جی بالکل ہو جائے گی۔ دیکھیں اگر کوئی شخص کسی پہ سجدہ سہو واجب ہو اور اس کو آخر میں یاد نہ رہے، نماز ختم کر لے، تو جب تک وہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے مجلس تبدیل ہونا کہلائے، اس تک وہ سجدہ سہو کر سکتا ہے۔ مجلس تبدیل ہونا کب کہلائے گا؟ جیسے نماز ختم کر کے وہ کسی سے باتیں کرنے لگے، کھانا کھا لے، اٹھ کے چل پڑے، نیچے لیٹ جائے، سو جائے، تو یہ کہیں گے کہ مجلس بدل گئی اور اب جو ہے اس کا گویا کہ سابقہ نماز سے سلسلہ بالکل منقطع ہو گیا۔ اگر ایسی صورتحال ہے تو نماز واجب العیادہ ہوگی، اسے بعد میں ادا کرنی ہوگی۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوا بلکہ نماز ختم کرنے کے بعد ذکر الہی کر رہے ہیں، یا جیسے آپ نے فرمایا جسم پہ کہیں ہاتھ رکھے کوئی دم وغیرہ کر رہے ہیں، تو یہ فصل بالاجنبی نہیں کہلاتا، یعنی اس شخص کا ابھی سابقہ نماز سے رابطہ یا تعلق منقطع نہیں ہوا، جیسی یاد آئے فوراً سجدہ سہو کر لیں تو انشاءاللہ نماز ہو جائے گی۔ دوسرا نے کہا کہ بعض اوقات آنکھوں میں خارش ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پانی سا نکل آتا ہے، پلکوں کے اوپر آ جاتا ہے، تو کیا حکم شرعی یہ ناپاک ہے، پاک ہے، وضو رہا یا نہیں رہا؟ دیکھیں ایک تو ہوتی ہے خارش اندر بیماری جس کو آپ کہتے ہیں کہ آنکھیں لال ہو گئی ہیں اور بار بار کھجلی ہو رہی ہے، اس سے جو پانی نکلے گا وہ فقہائے کرام کی رائے کے مطابق ناپاک ہوتا ہے اور وضو کو توڑ دیتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کہ ویسے آپ بیٹھیں تھوڑی سی خارش محسوس ہوئی، کوئی بیماری نہیں اور آپ نے یہ ملا اور اس سے پانی نکل آئے، یہ بالکل پاک ہوتا ہے اور اس کے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ چاہے باہر بھی نکل آئے۔ اور جو پہلی والی صورتحال میں نے بتائی جو بیماری والی، اس میں بھی یہ ہے کہ اگر تھوڑا بہت پلکوں تک پہنچا، بہا نہیں ہے تو وہ ناپاک نہیں ہوگا جب تک وہ بہنے کی صلاحیت نہ رکھے، یعنی نہ آنکھوں سے نکل کر بہنے کی طاقت نہ رکھے، تب تک آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس میں بہنے کے فزیکلی طور پر اعتبار نہیں بلکہ بہنے کی طاقت رکھنے کا اعتبار ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ آنکھ سے پانی نکلنے لگا، آپ نے ٹیشو سے صاف کر لیا، پھر نکلنے لگا صاف کر لیا، پھر نکلنے لگا صاف کر لیا، اور آنکھوں میں بیماری ہے، اس کا مطلب یہ اگر آپ بار بار نہ روکتی نہ صاف کرتی تو وہ بہہ جاتا، تو بس اس کا مطلب ہے اس روکے جانے والے پانی میں بھی بہنے کی صلاحیت تھی، تو لہذا وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن عام طور پہ جو خارش تھوڑی بہت ہوتی ہے، آنکھ کے اندر ہوا لگ گئی، کچھ ہو گیا اور آپ نے اسے مل لیا، یہ جو پانی نکلتا ہے یہ پاک ہوتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر گیلی مٹی کے اوپر کپڑا تھا، گیلی مٹی پاک تھی، پھر ہم نے ناپاک کپڑوں کے ساتھ دھو لیا، بعد میں دیکھا مٹی کا نشان ہے، کپڑا پاک ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو دیکھیں اگر آپ نے اس طرح سے پاک کیا ہے
کہ آپ کو یقین ہے یعنی ناپاک کپڑوں کے ساتھ دھلا اور اس کے بعد اتنا پانی بہا لیا کہ یقین ہے کہ ناپاکی کو اپنے ساتھ بہا کر لے گیا، تو یہ مٹی کا صرف دھبا رہ جانا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے واشنگ مشین میں کیا یا صابن وغیرہ بھی لگایا اس کے باوجود رہ گیا تو تھوڑا بہت یہ تو پاک مٹی کا دھبا تھا، کوئی ناپاکی کا نہیں تھا، تو اس سے آپ کے کپڑے پاک رہیں گے، اس میں کوئی تشویش کی حاجت نہیں ہے۔ ایک بھائی نے آفر کویسچن کیا تھا کہ میں بعض اوقات جب نماز پڑھتا ہوں تو زبان سے کچھ بھی نہیں بولتا، یعنی ایسا نہیں کہتا ہوں میں پڑھتا ہوں 2 رکعت نماز واسطے اللہ تعالیٰ کے، بس دل میں سوچتا ہوں اور نماز پڑھ لیتا ہوں، کیا میرا یہ طریقہ صحیح ہے؟ جی بالکل صحیح ہے، اور سنت ہی یہ ہے۔ نیت کہتے ہیں دل کے پختہ ارادے کو، زبان سے کہنا لازم نہیں ہے، تو لہٰذا اپنے دل میں اگر پختہ ارادہ کیا ہے، مثلا میں ظہر پڑھ رہا ہوں اور آج ظہر کے 4 فرض، تو بس زبان سے کہنا ضروری نہیں، آپ کی نیت ٹھیک ہے، آپ نماز پڑھ لیں گے کہ نیت تو اسی کو کہتے ہیں۔ اور جو ہم زبان سے کہتے ہیں، لوگ عام طور پہ تو کہہ دیتے ہیں زبان سے نیت کرنا، لیکن نیت تو دل کے ارادے کو کہتے ہیں، اس کو یوں کہنا چاہیے کہ نیت کو الفاظ کی شکل میں ادا کرنا۔ اچھا، جب یہ سنت دل سے نیت کرنا ہے تو پھر زبان سے کیوں کہتے ہیں؟ یہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے فقہاء اسلام کے پاس آئے ہوں گے کیسز کہ جی میں نماز میں کھڑا ہو گیا، ہاتھ بھی باندھ لیے، پھر میں سوچ رہا ہوں میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، تو اس طرح غفلتیں، اشتغال بہت زیادہ ہوا، کثرت مصروفیات، ذہنی دباؤ، اس میں لوگوں کو یاد ہی نہیں رہتا تھا کہ دل میں کیا ہے، تو فقہاء نے پھر ارشاد فرمایا کہ جو نیت ہے اس کو اپنے الفاظ سے ذکر کر دیں، کیونکہ کہے ہوئے الفاظ ذہن میں محفوظ ہو جاتے ہیں، سوچی ہوئی بات بعض اوقات ذہن میں محفوظ نہیں ہوتی، تو پھر فقہاء نے کہا کہ مستحب افضل ہے کہ آدمی بھول جائے اور یہ سوچے پتہ نہیں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں اور یاد ہی نہ رہے اور پھر اضطراب کا شکار ہو، پھر نماز توڑے، دوبارہ نیتیں کریں، اس سے بہتر ہے کہ زبان سے کہہ لیں۔ تو گویا کہ زبان سے کہنا یہ حقیقتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام سے ثابت تو نہیں ہے، لیکن بعد کے فقہاء نے باقاعدہ اجازت دی، اور جب فقہاء اجازت دیتے ہیں تو وہ عمل بالکل ٹھیک ہے، آپ اس کو اختیار کر سکتے ہیں، دونوں صورتوں میں نماز ہو جائے گی۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ یہاں ایسا ہوتا ہے اکثر کہ ہاسپٹل کے باہر جیسے کہیں پہ بھی کار کھڑی کر دیتا ہے کوئی مالدار آدمی، تو وہ گارڈ وغیرہ روکتے ہیں کہ یار یہاں نہ کریں، آپ پارکنگ میں کھڑا کر دیں، تو وہ اتر کے ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں، ذلیل کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ تم نہیں جانتے میں کون ہوں، تم اس قابل نہیں ہو، گالیاں بکتے ہیں، دیگر چیزیں۔ تو کیا لوگوں کا اس طرح کسی غریب کو ذلیل کرنا شرعاً درست ہے؟ جی بالکل درست نہیں ہے۔ اگر یہ مسلمان حرکت کر رہا ہے تو بہت ہی غلط حرکت ہے کہ ایک مسلمان کو تو خوف خدا رکھنا چاہیے، مسلمان کو عاجزی پسند ہونا چاہیے۔ یہ علامات تکبر ہیں، کسی کو حقیر سمجھنا۔ تکبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی سامنے والے کو اپنے سے حقیر اور کمتر اور اپنے آپ کو اس سے بالا تر بڑھ کر تصور کرے، اور اس کی علامات پھر یہ ہوتی ہیں کہ سیدھے منہ بات نہیں کریں گے، جھڑک کے بات کریں گے، ڈانٹ کے بات کریں گے، ان کو ذلیل کرنا اپنے لیے معمولی سمجھیں گے اور سمجھیں گے ہے اس قابل میں اس کو ذلیل کر سکتا ہوں۔ یہ علامات تکبر ہیں، اور تکبر حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ متکبرین بروز قیامت اس حال میں آئیں گے کہ وہ چونٹیوں کی طرح ہوں گے اور لوگ ان کو اپنے قدموں تلے رونتے ہوئے نکل جائیں گے۔ اندازہ کریں کہ وہاں پہ اللہ نے متکبرین کے لیے کتنی ذلت کا سامان رکھا ہے۔ تو اگر کوئی میری بہن ایسے سن رہی ہیں، میرا بھائی سن رہے ہیں، بعض اوقات ہماری بہنیں ماسیوں کو اتنا ذلیل کر دیتی ہیں غلطیوں پر، اپنے گارڈ کو، نوکر کو بہت ہی زیادہ گالیاں تک بک دیتے ہیں، تھپڑ تک مار دیتے ہیں، اور وہ بیچارہ اپنی نوکری بچانے کے چکر میں اپنی غربت کو اپنے سامنے رکھ کر اس ذلت کو برداشت کر رہا ہوتا ہے۔ یہ علامات تکبر ہیں، یہ اعمال تکبر والے ہیں، اس کا آخرت میں جواب دینا ہوگا۔ خدا را اگر ایسا کیا ہے، یہ نہ دیکھیں سامنے نوکر ہے کون ہے، معافی مانگ لیں۔ یہاں آپ نہیں مانگیں گے تو میں آپ کو خبر دے رہا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی نوکر کو سامنے کھڑے کرے گا اور آپ کو، اور وہاں پر آپ کو اس سے معافی بھی ہوگی اور آپ کی نیکیاں اس کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی۔ حساب پورا نہیں ہوگا تو اس کی برائیاں آپ کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی۔ یہ روایت میں کئی دفعہ سنا چکا ہوں، پھر سن لیں۔ ایک صحابی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ میرے کچھ غلام ہیں غلطیاں کرتے ہیں تو میں ان کو مارتا ہوں، بروز قیامت میرا ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ترازو قائم کرے گا، تیری مار ایک پلڑے میں رکھی جائے گی، ان کی غلطیاں دوسرے پلڑے میں، اگر غلطیاں اور مار برابر ہوئیں تو نہ لینا نہ دینا، اور اگر ان کی غلطیاں زیادہ ہوئیں تیری مار کم سزا کم تو ان سے بدلہ دلوایا جائے گا، اور اگر تیری مار زیادہ ہوئی ان کی سزا ان کی غلطی کم تو تیری نیکیاں نکال کر ان کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی۔ تو وہ صحابی روتے ہوئے رخصت ہو گئے تھے۔ خدا را مجھے بھی اس پہ غور کرنا چاہیے، آپ بھی غور کیجئے، اور عاجزی ہی اچھی ہے، اس طرح کے جملے کہنا مناسب نہیں۔ اور میں نے دیکھا ہے بعض لوگ آسمان سے گویا کہ زمین پہ گر جاتے ہیں،
اللہ ایسے ان کو کرائسس میں مبتلا کر دیتا ہے، ان کے تکبر کی گویا کہ ایسا لگتا ہے بظاہر دنیا میں سزا دی گئی ہے کہ وہ ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں، تو ہمیں ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ ہمارے یہاں بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی پاگل بیچارہ ہو، مجنون قسم کا، تو گروپ میں لڑکے اس کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں، چھیڑ رہے ہوتے ہیں، کبھی پتھر مارتے ہیں، کبھی اس کو انڈے مارتے ہیں، ایسا کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے یہ بھی ایک علامت تکبر بھی ہے اور بالکل گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق کو اذیت دینے سے منع فرمایا، یہاں تک فرمایا کہ جو اللہ اور اخروی دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو اذیت نہ دے۔ یعنی یہ تو ایمان کی علامات میں سے ہے کہ جو آخرت پہ ایمان رکھے گا وہ اذیت نہیں دے گا، اور جو یعنی میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ کافر ہو جائے گا، لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر آخرت پر ایمان ہو، کامل ایمان و یقین ہو کہ مجھے اس کا عمل کا حساب دینا ہے، تو ڈے آف ججمنٹ کا خوف کہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر مجھے اس کا بدلہ دینا ہے، وہ ڈرے گا، رکے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس طرح جرت مندانہ پاگل کو پریشان کر رہا ہے تو وہ آخرت کی فکر سے غافل ہو چکا ہے، اسے یہ خوف نہیں ہے کہ مجھے اس کا جواب بھی دینا ہوگا۔ تو یہ بہرحال یہ بھی گناہ ہے بہت بڑا، اور عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ یہ تو اللہ کا شکر ادا کریں اس جہت سے کہ اللہ اگر تو نے اس کو پاگل بنایا، مجھے صاحب عقل تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کے جگہ میرے والد نہیں ہیں، میری ماں نہیں ہے، میری بہن، میرا بیٹا، میری بیوی، میرا بھائی نہیں ہے۔ اگر وہ ہوتے اور اس طرح ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا کہ آپ اس کو پسند کرتے، تو ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ بالکل غلط ہوتی ہے۔